وسلم کو نبی و رسول بنانے کے بعد آپ کی تربیت کے لیے، آپ کو تیار کرنے کے لیے اور آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز قیام اللیل ہے، اور دوسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ بڑی اہم عبادتیں ہیں، قیام اللیل بھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی۔ گویا کہ یوں کہیے کہ جو تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے کرائی گئی تھی، وہی تیاری ماہ رمضان میں ہماری کرائی جاتی ہے، ایک اچھے مومن بننے کے لیے، ایک پرفیکٹ مومن بننے کے لیے، ایک مضبوط اور قوی مومن بننے کے لیے وہ تیاری ہم سے ماہ رمضان میں لی جاتی ہے، یہ کرائی جاتی ہے۔ قیام اللیل دیکھیے، پورا مہینہ مسلمان اہتمام کرتے ہیں، قرآن کثرت سے اس میں سنتے بھی ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اسی قدر افسوس بھی ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان میں نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ نماز تراویح کی پابندی کرتے ہیں۔ اتنے بڑے خیر سے وہ لوگ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹریننگ کے طور پہ، تربیت کے طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت کا حکم دیا ہے، اور وہ عبادت ماہ رمضان میں ہم سے کرائی جاتی ہے۔ حالانکہ رمضان کے بعد بھی عبادت کرنا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر اہتمام مسلمان رمضان میں کرتے ہیں۔ اگر رمضان میں کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بہت بڑے خیر سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے اور محروم کر رہا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن مجید سے کس قدر گہرا تھا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھا کرتے تھے، آج ایک واقعہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطرے والے سفر میں بھی، تکلیف والے سفر میں بھی، پرخطر سفر جو ہم کہتے ہیں، ایسے سفر میں بھی قرآن مجید آپ کی زبان پر جاری رہتا تھا۔ انسان جب ایسے سفر پہ چلتا ہے جہاں پہ خطرہ ہی خطرہ ہو، چاروں طرف سے مصیبتیں ہوں، مصیبت کب کہاں سے آئے پتہ نہیں چلے، ایسے وقت انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اس کی زبان پر ثبات نہیں ہوتا ہے، اس کے پیروں میں طاقت نہیں ہوتی، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اس کے جسم پر، اس کے دل میں، اس کے اعضاء پہ، اس کے زبان پہ، اس کے دماغ میں ایک بے چینی، ایک بے قراری ہوتی ہے جب وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ مصیبتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قرار سے رہتے تھے، بڑے اطمینان سے رہتے تھے، بڑے چین سے رہتے تھے۔ اور یہ چین، یہ اطمینان آپ کو کہاں سے نصیب ہوتا تھا؟ کون سی چیز تھی جو آپ کو مصیبتوں میں بھی بالکل بے چین کر دیتی تھی؟ وہی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ یاد رکھیے، غار ثور کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، ہجرت ہی کا سفر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دشمن اس غار تک آیا کہ نہیں آیا؟ دشمن اس غار تک آیا بھی، یہاں تک کہ دشمنوں کے قدم نظر آنے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو کیا تسلی دیتے؟ کہتے لا تحزن ان اللہ معنا، کہا کہ ابوبکر غم مت کر، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین۔ دیکھو یہ کون سا سکون ہے یہ، اور کس قدر اطمینان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہے۔ یہی سفر ہجرت کا واقعہ ہے۔ غار ثور سے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نکل کے جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، سفر جاری ہے۔ ایک تلاش میں، جو دشمن آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، ان دشمنوں میں ایک دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچا۔
सुराक़ा बिन मालिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखते हैं और घोड़ा दौड़ाते हैं, करीब आते हैं, घोड़ा ठोकर खा के गिर जाता है, फिर उड़ते हैं, वो खुद अपना वाक़या बयान करते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर घोड़ा लेता है, फिर घोड़ा दौड़ाते हुए बिल्कुल करीब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बाद अब वो उनके अल्फाज सुनी, वो कहते, सुराक़ा कहते हैं, हत्ता समिअतु क़िराअत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं करीब पहुंचा क्या देखता हूँ, क्या सुनता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान की क़िराअत थी, आपकी ज़बान पे कुरान था, आप कुरान पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत में आप मसरूफ़ थे। और जब मैं पीछे से घोड़ा लेके आ रहा था तो मैंने देखा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, सर घुमा घुमा के, ये दुश्मन कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी एक मर्तबे भी अपना सर घुमा के नहीं देखा कि मैं कहाँ हूँ। सुन रहे, ये देखो कैसा इत्मीनान है, ये दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं, और कुरान आप पढ़ते जा रहे हैं, दुश्मन की कोई परवाह नहीं आपको, ऐसे लगता है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बार बार दुश्मन की तरफ देख रहे हैं, और देखने का इनका मकसद भी अपने आप की हिफाजत का नहीं था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो देख रहे थे वो अपनी जान को बचाने की खातिर नहीं देख रहे थे, उन्हें फिक्र थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की, अगर दुश्मन आ गया तो प्यारे नबी का क्या होगा, कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नुकसान ना पहुंचाए। वो फिक्र आपको बार बार पीछे देखने पे मजबूर कर रही थी। भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कुरान पढ़ते थे, जैसे हमने कल बताया था, सोते वक्त भी, उठने के बाद भी, ऐसे ही आपको कुरान पढ़ने का जिस कदर शौक था उसी कदर आपको सुनने का भी शौक था। आप कुरान सुना भी करते थे। आप मशहूर मारूफ वाक़या बार बार हमने सुना है, बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक मरतबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रा अलैक, इक़रा अलैया, आपने कहा कि ऐ इब्न मसूद मुझ पे कुरान पढ़ो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, अक़रउ अलैक व अलैका उनज़ी, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पे कुरान पढ़ूं, यानी आपके सामने कुरान सुनाऊं, जबकि कुरान आप पे उतारा गया है, आप पे नाजिल किया गया है, मैं आपको कुरान सुनाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे सुनना भी पसंद है, दूसरों की ज़बान, कुरान सुनाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं सूरतुन निसा पढ़ने लगा। सूरह निसा पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पे पहुंचा मैं, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, जब इस आयत पे मैंने पहुंचा, आयत का मतलब क्या है? आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हर उम्मत से हम एक गवाह क़यामत के रोज़ खड़ा करेंगे, एक गवाह हम लाएंगे, और ऐ पैगंबर इन तमाम गवाहों पर हम आपको गवाह बनाएंगे। अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब था इसमें कि आपको हम सारे इंसानों पे गवाह बना के खड़ा करने वाले हैं क़यामत के रोज़। जैसे आपने अपना तज़किरा सुना, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे हस्बुक, कहा कि अब्दुल्ला रुक जाओ, रुक जाओ। आप अपना सर नीचे किए हुए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी क़िराअत को रोका और रोक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आइनानी तदरीफान, आपके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, रो रहे थे आप अपना तज़किरा सुन के कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला सारे इंसानों पे मुझे खड़ा करने वाला है। अल्लाह अकबर, आखिरत की होलनाकी को याद करके, मैदान महशर के मंजर को याद करके, अपनी जिम्मेदारी को याद करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर असर लेते हैं कुरान सुनते वक्त और रोते हैं। आप तिरमिज़ी की रिवायत आती है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस के रावी हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, क़द शिब्ता, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो आप कुरान से
آپ کی کیفیت کیا ہو گئی تھی، آپ کی حالت کیا ہو گئی تھی، قرآن کیسے آپ لیا کرتے تھے، اس قرآن کے اثر کو آپ کیسے محسوس کیا کرتے تھے، قرآن نے آپ کی حالت کو کیا بنا ڈالا تھا. دیکھیے اس حدیث سے آپ غور کیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، آپ برے لگ رہے ہیں. آپ حالانکہ آپ کی عمر اتنی بڑی نہیں، لیکن آپ پہ بوڑھاپا طاری ہو گیا ہے. بوڑھاپا کا کیا مطلب؟ پورے بال سفید، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، وہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پائے، دنیا سے گئے، تو آپ کے سر اور داڑھی میں 20 سے زیادہ بال بھی سفید نہیں تھے. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کی الفاظ ہے، آپ کے بال سفید نہیں تھے، بالکل کالے تھے. بس یہ چنیں، اگر پورا کون کریں گے تو 20 یا 20 سے کم بال سفید تھے. لیکن یہ بوڑھاپا کون سا ہے جو ابو بکر کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے نظر آ رہے. آپ نے کیا کہا؟ اگر ہم سے پوچھا جائے کیا مولوی صاحب ویک ہو گئے نا تمہیں، کیا کرنا بھائی، ٹینشن آ. یہی جملہ ہماری زبان سے نکلے گا. کیوں بھائی، کیا ہٹے کٹے موٹے تھے، اب کیا دبلے ہو گئے نا. کیا بولنا لے بھائی، واقع اللہ کے ہیں، ہمارے واقع ہیں، فاقے ہیں. ہر چیز کو ہم دنیا ہی سے جوڑ کے رکھتے ہیں، دنیا ہی ہم بتاتے ہیں. کیا مقصد، کیا ریزن ہے بھئی؟ اب عبادت میں کیا نماز کو نہیں آ رہے، کیا دکان کھولے تک بند کرے تک بہت ٹائم ہو جاتا. ہر چیز، عبادت کو لو آپ، نماز کو لو آپ، کوئی بھی مسئلہ آپ لیجئے، میں آپ وہی بتاتے ہیں، دنیا کا مسئلہ ہی بتاتے ہیں، دنیا کا پرابلم ہی بتاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پرابلم بتا رہے ہیں؟ گھر میں کیا بھی نہیں، کھانا نہیں کھا کو بڈھا ہو گیا بھائی. ایسا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. دیکھو سوچ ایک نبی کی کیسی ہوتی ہے، ان کا ایمان کا معیار کیا ہوتا ہے، درجہ کیا ہوتا ہے، کس کیفیت میں وہ زندگی گزارتے ہیں، کیسی سوچ ان کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ نے کہا شیبتنی ہود، جو مجھ پہ بوڑھاپے کے آثار ابو بکر رضی اللہ عنہ جو دیکھ رہے ہو، یہ بوڑھاپے کے آثار اس وجہ سے ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. قرآن سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر، صرف سورہ ہود کا آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے کہا والواقعہ سورہ واقعہ نے، والمرسلات سورہ مرسلات نے، وعما یتساءلون 30ویں پارے کا پہلا سورہ نبأ، یا پورا 30واں پارہ لے سکتے ہیں آپ. اور پھر آپ نے اذا الشمس کوورت کا آپ نے نام لے کے کہا. ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے. قرآن سے آپ وہ اثر لیتے ہیں اور قرآن آپ کی وہ حالت بنا دیتا ہے کہ آپ دنیا والوں کو بوڑھے نظر آتے ہیں. تو ان صورتوں میں ایسا کیا ہے؟ ان صورتوں میں آخرت کا خاص طور پہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، آخرت کا جو منظر بیان کیا گیا ہے، آپ کو اور صورتوں میں نہیں ملے گا. جو انسان آخرت کی فکر میں ڈوبتا ہے، پھر اس پر دنیا کا کوئی غم اثر نہیں کرے گا. دنیا کی کوئی فکر اسے جو ہے دبلا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ آخرت کی فکر، آخرت کا غم انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بہرحال بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر قرآن سے تعلق تھا، اس قدر قرآن سے آپ کا رشتہ تھا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی قرآن مجید سے اپنے تعلق کو بنائیں، قرآن روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. فجر کے بعد، خصوصاً فجر کے بعد کا وقت، جیسی نماز ہو گئی، آپ مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، گھر جا کے پڑھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے. گھر جانے کے فوراً بعد دوسرے ہمارے کام نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے، روز کا روٹین اور عادت بن جانا چاہیے. فوراً فجر کے بعد گھر پہنچیں گے آپ، گھر آنے کے اور گھر میں پہنچنے کے بعد قرآن مجید آپ کا سب سے بڑا مشغلہ ہونا چاہیے. موبائل یاد رکھو بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. موبائل کی بنا پر بہت سارے خیر کے کام آج مسلمان نہیں کر رہا ہے. بیکار. اگر کچھ بھی کام نہیں تو پھر بھی
عادت بن گئی ہے، نماز ہوتی موبائل، ہم سب دیکھتے ہیں، میں آپ ہر شخص کی ہم بات کر رہے ہیں، نماز ہوتے ہی موبائل، کوئی فون آیا چیک کرنے کا، ہاں کیا میسج آئے گی مجھے، کون فون کرے گی مجھے، ایک عادت سی بن گئی ہے، میرا ذہن میرا دماغ پورے کا پورا جو ہے موبائل کی طرف مائل ہو چکا ہے، تو گھر ہم جاتے ہیں تب بھی موبائل میں ایک دم مشغول ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ اوپن کر لیے، فیس بک اوپن کر لیے، نہ جانے ابھی کیا کیا بکا ہے وہ اوپن کر لیے اور بس بیٹھے رہے۔ دیکھو دین کی بات شیئر کرنے، یا تو کوئی بیان شیئر کر رہے ہیں آپ، کوئی اچھی بات شیئر کر رہے ہیں آپ، اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اللہ تعالیٰ نبی بنائے، جیسے کل بھی ہم نے بتایا، سب سے پہلے آپ کو فیلڈ میں نہیں اتارا اللہ تعالیٰ، شروع ہو جائیے بولنا شروع کیجیے، آپ نہیں، پہلے آپ کو ٹریننگ دی گئی، آپ پہلے اللہ سے اپنے تعلق کو بنایا آپ نے، تو ہم بھی روزانہ یہ عادت بنا لیں، فجر کے بعد قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں گے، پھر جب بھی دن میں آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وقت قرآن پڑھیے، اور ماہ رمضان خصوصیت کے ساتھ جتنا وقت آپ لگاتے ہیں وہ کم ہے یاد رکھیے۔ تو قرآن مجید ایک بڑی عظیم کتاب ہے، زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے، قوموں کو بدلنے والی کتاب ہے، انسانوں کو بدلنے والی کتاب ہے، اور انسان کو انسان بنانے والی یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بنانے والی اہم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن مجید بکثرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ایک عظیم عبادت کے طور پہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو پڑھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے اور عمل کرنے والے مسلمان ہم تمام کو بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول کرے، ہم تمام کی دعاؤں اور روزوں کو قبول فرمائے، اور روزے کی حالت میں ہم سے اگر کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی بھول ہوئی ہو یا ہو رہی ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ظالم لوگوں کے ظلم سے بچائے، ظالم حکومتوں کے ظلم سے اور ان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ خصوصاً ہم ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔